جی دوسری HOD کے 14ویں دن یعنی لاسٹ دن کا جو سبق ہے وہ آیت نمبر 17 تا 19 کا ترجمہ ہے، جو باقی رہ گیا تھا اس کو مکمل کرتے ہیں۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، پس تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور محمد تم نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی جو تم پھینک رہے تھے بلکہ وہ کنکریاں اللہ نے پھینکی ہیں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اس کے ذریعہ مومنوں کو ایک اچھی آزمائش کے ذریعہ آزمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، کافرو اگر تم فتح چاہتے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو فتح تمہارے پاس آ پہنچی۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم باز نہیں ہوگے، نافرمانی کرو گے، نعود، تو پھر ہم بھی باز نہیں آئیں گے، یعنی تم کو پھر سے عذاب دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تم کو تمہاری جماعت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، ولو کثرت، اگرچہ وہ تعداد میں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ بے شک اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ جی ڈے 14 جو کہ آپ کا 16 مئی بنتا ہے، سیٹرڈے کا دن ہے، اس دن آپ کو میں یہ 3 کویسچن پڑھاؤں گا اور آپ نے یہ یاد کرنے ہوں گے۔ 16 مئی یہ آپ کا ڈے 14 بنتا ہے۔ آئیے اب ہم اس سیلیبس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ چھوٹے سے ٹاپکس ہیں، یہ 3 ان ٹرمز کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے۔ ڈیفائن الاسٹیسٹی، اسٹریس اینڈ اسٹرین۔ یہ الاسٹیسٹی لچک کو کہتے ہیں، اردو میں اس کو لچک کہتے ہیں۔ الاسٹیسٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا پراپرٹی آف اے باڈی ٹو ریسٹور اٹس اوریجنل سائز اینڈ شیپ ایز دا ڈیفارمنگ فورس ceases to act is called elasticity۔ کیا مطلب ہے کہ وہ جسم جو اپنی اوریجنل شیپ اور سائز کو دوبارہ سے حاصل کر لے، جب اس کے اوپر لگنے والی جو قوت جو ہے وہ ختم ہو، ceases to act مطلب وہ اس کے اوپر ختم ہو، ہٹ جائے، وہ فورس لگنا بند ہو جائے اور وہ واپس اپنی شیپ کی طرف بڑھے، تو یہ اس کی کیا کہلاتی ہے؟ الاسٹیسٹی کہلاتی ہے۔ جیسا کہ ربڑ وغیرہ، یہ جو ربڑ آپ یوز کرتے ہیں اس میں یہ لچک کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسپرنگ کے اندر بھی ہوتے ہیں، اسپرنگ جو اسٹف اسپرنگ ہوتے ہیں، اس کو جب آپ کھینچتے ہیں تو وہ ڈیفارمنگ فورس اس کے اوپر لگتی ہے، اور جیسے ہی وہ ڈیفارمنگ فورس ختم ہوتی ہے، جیسے آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ واپس آ جاتی ہے۔ تو اسٹریس کیا ہے؟ دا فورس ایکٹنگ آن یونٹ ایریا ایٹ دا سرفیس آف اے باڈی از کالڈ اسٹریس۔ کسی بھی باڈی کے اوپر لگنے والا جو کسی بھی یونٹ ایریا پہ لگنے والا جو فورس ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے؟ اسٹریس کہلاتی ہے۔ اس کی نیوٹن پر میٹر اسکوائر جو ہے وہ اس کی یونٹ ہے۔ اسٹرین کیا ہے؟ ریشو بٹوین چینجنگ لینتھ ٹو دا ایکچوئل لینتھ از کالڈ اسٹرین۔ اسٹرین کیا ہے؟ جو آپ نے اس کے اوپر ڈیفارمنگ فورس لگاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی لینتھ میں چینج آتی ہے، اور وہ اس ایکچوئل لینتھ کے ساتھ جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اسٹرین آتا ہے۔ اٹ از یونٹ لیس کوانٹٹی۔ ٹینسائل اسٹرین کیا ہے؟ اف اسٹریس پروڈیوسز اے چینج ان دا لینتھ آف این آبجیکٹ دین دا اسٹرین از کالڈ ٹینسائل اسٹرین۔ ہکس لا کیا ہے؟ واٹ از ہکس لا؟ واٹ از میڈ بائی الاسٹک لمٹ؟ ہکس لا کیا ہے؟ ود ان الاسٹک لمٹ دا اسٹرین از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو اسٹریس، اور ریشو آف اسٹریس ٹو دا اسٹرین از اکول ٹو کانسٹنٹ وچ از کالڈ ہکس لا۔ مطلب کیا کہنا ہے کیا ہے کہ جب بھی کسی باڈی کے اوپر اسٹریس اپلائی ہوتا ہے، دباؤ لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنی ایکچوئل لینتھ کو ریسٹور کر لے، تو یہ اس کے اوپر اس کو ایک سائنٹسٹ نے بتایا تھا، ہک اس کا نام تھا، تو اس کا یہ لا ہے۔ تو اس کی جو آپ میتھمیٹیکل ویلیو دیکھیں گے تو اسٹریس از ڈائریکٹ پروپورشنل ٹو اسٹرین، اسٹریس از اکول ٹو کانسٹنٹ ملٹیپلائی بائی اسٹرین۔ تو یہ جو کانسٹنٹ ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے ایکسپلین کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم ڈے 14 جو ہیں وہ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور کوشچن
نمبر 36 سے جو ہے وہ ڈے 14 کا جو ہے وہ آغاز ہوگا. آپ نے ایز یوزل اپنی نوٹ بک جو ہیں اپنے سامنے رکھنی ہے اور جیسے سے میں آپ کو پڑھاتا جاؤں گا آپ نے وہ نوٹ بکس کے اوپر اتارنا بھی ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. جی بیٹا کوشچن نمبر 36 ڈسکرائب اسکینر. اسکینر کن کو کہا جاتا ہے؟ اٹ از این ان پٹ ڈیوائس. یہ ایک ان پٹ ڈیوائس ہے اور اٹ کیپچرز امیجز فرام دا فوٹوگراف میگزینز اینڈ بکس اینڈ اسٹور دیم ان ٹو دا کمپیوٹر ان ڈیجیٹل فارم. اس پہ آپ یوں کرتے ہیں کہ تصویریں جو ہیں وہ اس اسکینر کے اوپر رکھتے ہیں اور ڈائریکٹلی طور پہ وہ کمپیوٹر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. میگزینز بنانے کے لیے بکس بنانے کے لیے یہ اسکینر جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. کوشچن نمبر 37 ہے ڈیفائن بار کوڈ ریڈر. بار کوڈ ریڈر کن کو کہا جاتا ہے؟ اٹ از این ان پٹ ڈیوائس. یہ بھی ایک ان پٹ ڈیوائس ہے. اٹ ریڈ دا بار کوڈ پرنٹڈ آن دا پروڈکٹ دیٹ ریپرزینٹ دا پروڈکٹ کوڈ اینڈ پرائز. آپ بار کوڈ ریڈر کی مدد سے بڑی آسانی کے ساتھ اس کی پرائز کو اس کے کوڈ کو مینوفیکچر اور ایکسپائری ڈیٹس وغیرہ بھی جو ہیں وہ بار کوڈ ریڈر سے کمپیوٹر کے اندر جو ہیں وہ داخل ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. یہ ان کو بار کوڈ ریڈر کہا جاتا ہے اور آپ بہت زیادہ استعمال اس کا آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے کیش اینڈ کیریز وغیرہ پہ بار کوڈ ریڈر جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال میں لایا جاتا ہے تاکہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ ڈائریکٹلی طور پہ اس کی پرائز جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر داخل ہو جائے اور اس کا نام بھی داخل ہو جائے. کوشچن نمبر 38 ڈیفائن ڈیجیٹل کیمرا. ڈیجیٹل کیمرا کن کو کہا جاتا ہے؟ اٹ از این ان پٹ ڈیوائس. یہ بھی ایک ان پٹ ڈیوائس ہے. اٹ از یوز ان کیپچر امیجز. اس سے آپ تصویریں جو ہیں کھینچتے ہیں امیجز کیپچر کرتے ہیں. اٹ از یوز ٹو اسٹور امیجز ان ڈیجیٹل فارم. اور کمپیوٹر کے ساتھ جب اس کو اٹیچ کرتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل فارم کے طور پہ وہ امیجز جو ہیں وہ کمپیوٹر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. کوشچن نمبر 39 پڑھتے ہیں ہائی لائٹ دا ورکنگ اینڈ فنکشنز آف ٹچ اسکرین. ٹچ اسکرینس کن کو کہا جاتا ہے؟ اگر ٹچ اسکرین کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کا دھیان جو ہے وہ اپنے موبائل فون کی پر آئے گا کیونکہ یہ ٹچ اسکرین ہے اور بہت زیادہ ہم استعمال میں اس کو لے کر آتے ہیں. اٹ از یوز ٹو انٹریکٹ ود کمپیوٹر بائی ٹچنگ ورڈز ود فنگرز. آپ انگلیوں کی مدد سے جو ہیں وہ ورڈز ٹچ کر سکتے ہیں. آپ سائنس کو ٹچ کر سکتے ہیں. کمپیوٹر کے اندر بھی کئی ایسے کمپیوٹر ہیں جس میں بڑی اسپیشل ٹائپ کی جو ہے اسکرین استعمال میں لے کر آئی جاتی ہے ٹچ اسکرین کے طور پر. ٹچ اسکرین از مور کامنلی یوز ود دا موبائل فونز اینڈ ٹیبلیٹس اور موبائل فون کے اندر یہ بہت زیادہ استعمال میں لائی جاتی ہے. کوشچن نمبر 40 کی بات پڑھتے ہیں بیٹا. یہ ڈے 14 کا لاسٹ کوشچن ہے. وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا سسٹم یونٹ. سسٹم یونٹ کن کو کہا جاتا ہے؟ آنسر پڑھتے ہیں. اٹ از دا مین پارٹ آف دا کمپیوٹر. یہ کمپیوٹر کا بڑا مین پارٹ کہلاتا ہے. اس کو سسٹم یونٹ جو ہے جس کو سی پی یو آپ کہہ سکتے ہیں. اٹ انکلوڈ دا مدر بورڈ پاور سپلائی اینڈ ڈرائیوز. اس کے اندر مدر بورڈ بھی لگا ہوتا ہے. پاور سپلائی جو بجلی دے رہی ہوتی ہے وہ بھی لگی ہوتی ہے اور تمام ڈرائیوز جو ہیں وہ اس کے اندر لگی ہوتی ہیں. آل دا ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز آف دا کمپیوٹر آر کنیکٹڈ ٹو دا سسٹم یونٹ تھرو پورٹس. اور تمام ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو کمپیوٹر کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں پورٹس کی مدد سے وہ بھی سسٹم یونٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. پورٹس وہ مقام ہوتا ہے جو کہ آپ کے سی پی یو کے بالکل بیک ہینڈ پہ ہوتا ہے جہاں پر کی بورڈ کی بھی تار وہیں پہ لگتی ہے, ماؤس کی تار بھی وہیں پہ لگتی ہے. اگر اسکینر یا پرنٹر آپ استعمال میں لے کر آ رہے ہیں تو وہیں پر ہی اسی پورٹس کے اوپر جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. تو آپ اس طرح ان پٹ اور تمام سسٹم یونٹ جب ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تبھی جا کے جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. ان کو سسٹم یونٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. بیٹا یہ آپ نے جو آپ کا دوسری ایچ او ڈی کلاس ہوئی, سیکنڈ ایچ او ڈی کلاس ہوئی, یہاں کوشچن نمبر 40 تک جو ہے ہمارا سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ نے سب کچھ اپنی نوٹ بک پہ اتارنا بھی ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. تھینک یو. جی اسٹوڈنٹس, آج ہمارا لاسٹ ڈے ہے اس سبجیکٹ کے لیے, مطالعہ پاکستان کے لیے ڈے 14. اسٹوڈنٹس ہماری ریڈنگ چیپٹر 1 کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے. آج کے دن آپ سارے چیپٹر کو ایک دفعہ خود ریڈ کر کے دیکھیں گے اور اگر اس میں کچھ آپ کو مشکل لگ رہا ہو تو ویڈیوز کو دیکھ کر اس کے مطابق آپ ریڈنگ اپنی کریکٹ کریں گے. ہمارا ایک شارٹ کوسچن رہ گیا ہے. اخوت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد مبارک ہے؟ یہ شارٹ کوسچن ہم آپ کے نوٹ سے پڑھتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, آپ اپنے نوٹس نکال لیجئے. اخوت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد مبارک ہے؟ اسلامی معاشرے میں اخوت و بھائی چارے کو بہت اہمیت حاصل ہے. اخوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان کا بھائی ہے, وہ اس سے خیانت نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا. تو اسٹوڈنٹس, آپ کا شارٹ کوسچنز بھی آپ کے آج مکمل ہو گئے. اس کوسچن کو آپ نے آج کے دن میں اپنی مطالعہ پاکستان کی نوٹ بکس پر نوٹ کرنا ہے اور اس کو زبانی یاد کرنا ہے.
جی اسٹوڈنٹس، ہماری ریڈنگ مکمل ہو چکی ہے، ہمارے شارٹ اور لانگ کوسچنز مکمل ہو چکے ہیں. یہ ایکسرسائز میں کچھ ایم سی کیوز ہیں اور کچھ فل ان دا بلینکس اور کچھ میچ دا کالمز ہیں. یہ آپ لوگوں نے آج کے دن پر بک سے دیکھ کر جو آپ کو ریڈنگز کروائی گئی ہیں اس کی بیس پر آپ نے ان کو خود سالو کرنا ہے. پھر جب آپ کلاس میں آئیں گے تو ان کو ڈسکس کر لیا جائے گا. تو اس طرح اسٹوڈنٹس آپ کی آج ڈے 14 پر ریڈنگ بھی مکمل ہو چکی ہے. آپ کا صرف ایک آج شارٹ کوسچن تھا جو آپ نے نوٹ کر لیا. آپ اگر غور کریں تو آپ کی لانگ کوسچنز بھی مکمل ہو چکے ہیں، شارٹ کوسچنز بھی مکمل ہو چکے ہیں. آپ نے ایکسرسائز میں سے آبجیکٹیو ٹائپ کا پورشن خود سالو کرنا ہے اور میرا خیال ہے وہ آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا. آج کے دن میں آپ صرف وہ فل ان دا بلینکس اور ایم سی کیوز اور میچ دا کالمز کو خود سالو کیجئے اپنی ریڈنگز کی بیسس پر. جب آپ کلاس میں آئیں گے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ روز کا کام روز کریں گے تو پھر آپ کا کام زیادہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو ساتھ ساتھ ہر چیز یاد ہو جائے گی. اس طرح آپ کا پری 9th کی فرسٹ اور سیکنڈ ایچ او ڈیز میں ملا کر فرسٹ اور سیکنڈ ایچ او ڈی کلاسز میں ملا کر آپ کا چیپٹر نمبر 1 مکمل ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ آگے کام کریں گے. Day 14 and last day of your biology class and the last topic of chapter 1, introduction to biology, and that is about cellular organization. Pathway of cellular organization on the basis of number of cells. تو اب جو ہم سیلولر آرگنائزیشن پڑھیں گے وہ آن دا بیسس آف نمبر آف سیلز پڑھیں گے کہ سیل نمبر کی بیسس پہ ہم لیونگ تھنگس کو کتنے گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں 3 باکسز ہیں. تو آن دا بیسس آف نمبر ہم لیونگ تھنگ کو 3 سیلز میں 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: یونی سیلولر آرگینزمس، کالونیل ٹائپ آف آرگینزمس اینڈ ملٹی سیلولر آرگینزمس. یونی سیلولر آرگینزم بنے ہوتے ہیں ایک سیل سے. Only one cell makes the life of an organism. اور اس کا ایک سیل ہی اس کی کل کائنات ہے. جو کام آپ کے تمام آرگن سسٹم کر رہے ہیں وہ اس کا ایک سیل کر رہا ہے. یونی مین 1، ایک سیل سے بنا ہے. ایگزامپل کیا ہے؟ امیبا اور پیرامیشیم. دوسری ٹائپ ہے کولونیل ٹائپ. یہ بڑی یونیک ٹائپ ہے. When many unicellular organisms live together but do not have any division of labor. جب بہت سے یونیسیلولر آرگینزم اکٹھے تو رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو کام کر کے نہیں دیتے، صرف اکٹھے رہتے ہیں، وہ اپنے کام بانٹتے نہیں ہیں. they don't have any division of labor among them. example volvox, green algae. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی کہ جیسے ہاسٹل کے ایک روم میں 5 روم میٹس رہتے ہیں. وہ رہتے تو ہیں لیکن کیا وہ ایک دوسرے کے کام کرتے ہیں؟ کام نہیں کرتے وہ ایک دوسرے کے. but they are living together. So this type of organization is colonial type of organization. Next, multicellular organisms. In multicellular organisms, cell organized in the form of tissues, organs and organ system. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ organisms جو ہیں ان میں ہمیں بہت سارے cells, tissues, organ اور organ system. اپنی example لے لیں، خود کو ہی دیکھ لیں. آپ کی باڈی جو ہے وہ example ہے اس کی multicellular organization، بلکہ آپ تو complex multicellular organization کے کیٹیگری میں آتے ہیں. تو اس کی 2 ایگزامپل ہیں، فراگ اینڈ مسٹرڈ پلانٹس. سو آن دا بیسس آف نمبر آف وی ہیو دیز 3 کیٹیگریز. اب آپ نے میری انسٹرکشن فالو کرنی ہے. اس ویڈیو کو یہاں پہ پاز کریں اور یہ تمام انفارمیشن جو لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے اپنی نوٹ بک پہ لکھیں اور اس انفارمیشن کو میمورائز کریں. یہ آپ کے آج کے دن کا ٹاسک ہے. اسٹوڈینٹس، ناؤ اوپن پیج 11 آف یور ٹیکسٹ بک and look here. Unicellular organisms. Only one cell make the life of organism. All life activities are carried out by one cell. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو سمجھا کے بھی آئی ہوں کہ ایک سیل ہی اس کی تمام باڈی ایکٹیویٹیز کو پورا کرتا ہے. اس کی ایگزامپل ہے امیبا، پیرامیشیم، یوگلینا، اور یہ اس کی کامن ایگزامپل ہے. اب آپ کے پاس یہ ڈائیگرام دیکھیں. یہ تینوں ڈائیگرام آپ کو اپنی بک میں غور سے نظر آ رہی ہیں. یہ امیبا ہے، یہ پیرامیشیم ہے اور یہ یوگلینا ہے. اور یہ تینوں کیا ہیں ہمارے پاس؟ یونی سیلولر آرگینزمس. کالونیل ٹائپ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے یونی سیلولر آرگینزم اکٹھے رہتے ہیں لیکن ان میں ڈویژن آف لیبر نہیں ہوتی. تو یہ ڈائیگرام دیکھیں، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. والواکس کی کالونی ہے اور اس میں یہ اسمال سرکلز آپ کو نظر آ رہے ہیں.
یہ بہت سے انڈیویجول وال واکس ہیں جو مل کے ہنڈریڈز اور تھاؤزنڈز کی تعداد میں یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور یہ خود ایک یونیک سسٹم ہے. ملٹی سیلولر آرگنائزیشن میں آپ کو ایک پلانٹ کی ایگزامپل دی ہے اور ایک اینیمل سیل کی ایگزامپل دی ہے. پلانٹ کی ایگزامپل ہے مسٹرڈ پلانٹ. مسٹرڈ پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈائیگرام میں، پیج 13 آف یور بک. اس میں دیکھیں گے اس میں دو سسٹم ہے، ایک شوٹ سسٹم ہے اور ایک روٹ سسٹم ہے. روٹ سسٹم انڈر گراؤنڈ ہے، زمین کے اندر روٹس ہے، اور شوٹ سسٹم زمین سے اوپر ہے، جس میں کیا آپ کو نظر آ رہی ہیں برانچز، لیوز، سٹیم اینڈ فلاورز. یہ تمام آرگنز مل کر ایک ملٹی سیلولر آرگینزم بناتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں مسٹرڈ پلانٹ. مسٹرڈ پلانٹ کا سائنٹیفک نیم ہے برائسیکا کمپیسٹرس. کیا نام ہے اس کا؟ برائسیکا کمپیسٹرس. یہ تمام چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی. نیکسٹ آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے فراگ کی. فراگ اینیمل ماڈل ہے. یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اینیملز میں کتنے اس کے اندر سسٹمز ہیں. بہت سے سسٹمز مل کے کام کر رہے ہیں جو ظاہر ابھی اس کے نظر نہیں آ رہے. اس کے پاس ڈائجسٹو سسٹم ہے، سرکولیٹری، ریسپائریٹری، اسکیلیٹل، برین. تو یہ تمام سسٹمز اس کے مل کر اس کو ایک آرگینزم کو بنا رہے ہیں، اور اس کا سائنٹیفک نیم ہے رانا ٹیگرینا. تو یہ آپ کے پاس ٹاپک ہے سیلولر آرگنائزیشن میں. یہاں پہ آپ کا فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. تو آپ کی اس ایچ او ڈی کلاس کا آخری ٹاپک ہے. آپ نے ان تمام دنوں میں ان تمام ٹاپکس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. جو میں نے انسٹرکشن دی ہیں نوٹ بک پہ لکھنے کے لیے وہ لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے. گڈ لک. اللہ حافظ. Summary. Remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria.